अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले एक खबर देते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया है। हमने एंटीसिपेट किया था और आज क्योंकि पहला इस हफ्ते का वर्किंग डे है और सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है और ये मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम ना करने का। और आपको याद होगा 22 दिसंबर को जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की पर मुश्तमिल एक बेंच ने एक हुक्म सादर किया था और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शंस दी थी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड करें। कुछ हौसलामंद किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई थी, ताहम हुआ उसके बरक्स। और आज पीटीआई ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए और जो अहकामात जारी किए थे उन पर अमल दरामद होना चाहिए। इस्तदा ये की है कि पीटीआई जो उम्मीदवार हैं और रहनुमा, उनको गिरफ्तार और हिरासा करने से रोकने की इस्तदा है। और इस दरख्वास्त के अंदर तहरीक इंसाफ ने अब सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सूबाई जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके खिलाफ बेसिकली ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है और उनको फरीक बनाया है। और ये इस्तदा की है कि 22 दिसंबर के अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया है। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुतअद्दिद खतूत सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने लिखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये इस्तदा भी की है कि पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं उनको रैलियों और जलसों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में अगर मैं इसके बाद आऊँ तो ये भी इस्तदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो आइन के आर्टिकल 204 के तहत दायर की गई है, इसको फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर एक मरतबा हरकत में आएगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई उम्मीदवारों के साथ होने वाले सलूक से मुताल्लिक बज़रिया ख़त आगाह किया और आईजी पंजाब के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टर माइंड हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए और पीटीआई उम्मीदवारान को रैलियों और जलसों की इजाज़त, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो आज दरख्वास्त दायर की गई है, मैं इसको कहूँगा कि बड़ा ही टाइमली ये डिसीजन किया है पीटीआई ने। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को एक मुकदमे की समाअत की थी, आपको याद होगा, बैरिस्टर गौहर ने ही एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनको कागजात नामजदगी तक जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उनको हिरासा किया जा रहा है, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है। उस पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में इस मामले को टेकअप करेगी। मगर जब साइफर केस की समाअत हो रही थी और समाअत में एक वक्फा हुआ था, उस वक्फे के दौरान न्याजुल्लाह न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि साइफर केस की समाअत आगे बढ़े, मैं अदालत के रूबरू कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह हमें हिरासा किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं की जा रही। हमने दरख्वास्त भी दायर कर रखी है जिस पर जैसे सरदार तारिक मसूद, जो कि पहले ही गालिबन उस वक्फे में ये फैसला करके आए थे कि इस मामले को टेकअप करना है, उन्होंने कहा कि हम आपकी दरख्वास्त लगा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने साथ जो दस्तियाब 2 सीनियर तरीन जजेस थे, एक थे जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे जस्टिस या अफरीदी, उनके साथ मुशावरत की और मुशावरत के बाद फौरी तौर पर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कह दिया, जो कि एक काफ़ी खुशाइन बात है। क्योंकि बहुत से लोग मुझ समेत ये तवक्को कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बैरून मुल्क होने और जस्टिस इजाजुल एहसन के इस्लामाबाद में ना होने के बायस जो कमेटी है वो नहीं बैठ सकेगी और फैसला नहीं हो सकेगा। जो दरख्वास्तें अब आज कल में दायर हो रही हैं, ये अब आइंदा आने वाले हफ्ते यानी मौसम सरमा की तातीलात के बाद ही टेकअप होंगी। मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि खुद अब
قائم مقام ہی صحیح مگر چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے ساتھ جو 2 سینئر ججز ہیں ان سے مشاورت کی اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے مشاورتی عمل جاری رکھا اور درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ یہ پوری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی جسٹس سردار طارق مسعود سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، اور اگر آج بھی وہ چاہیں تو وہ یہ جو درخواست توہین عدالت کی دائر ہوئی ہے اور انہی کے فیصلے کے خلاف دائر ہوئی ہے کہ انہی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر وہ اس درخواست کو بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ درخواست اس وقت دائر ہوئی ہے سماعت کے لیے مقرر ہوگی یا نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت رات گئے عدالت لگا لے۔ جسٹس سردار طارق مسعود آج کل قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اگر آج نہیں بھی لگتی تو کل کو لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، توشہ خانہ کیس میں بریت کے خلاف بریت کے لیے انہوں نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ بریت کا فیصلہ ایک دفعہ ہو چکا مگر جو سزا ہے وہ تاحال برقرار ہے۔ وہ اب آئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ان کی جو سزا ہے اس کو معطل کیا جائے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی تھی، مگر جس روز یہ درخواست دائر ہوئی اسی روز رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات عائد کر دیے۔ ان اعتراضات میں بنیادی چیز یہ تھی کہ جو دستاویزات درخواست میں ہونے چاہیے تھے وہ دستاویزات ساتھ نہیں تھے، یعنی سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں تھے، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ سے یہ درخواست دائر کریں۔ اور کہا جا رہا ہے، امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج وہ درخواست یا وہ اپیل وہ جو بھی صورت میں دائر ہو جائے گی، مگر ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق ایسی کوئی درخواست سپریم کورٹ کو ریسیو نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک وہ درخواست بھی آ جائے، اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اس درخواست پر شاید ان کو ریلیف نہ ملے، مگر اگر وہ درخواست سپریم کورٹ ٹیک اپ بھی کر لیتی ہے تو اس میں دیگر کئی اہم پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، جیسا کہ آج یہ لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے۔ شاید جو توہین عدالت کی درخواست ہے عدالت اسے ٹیک اپ نہ کرے، مگر تو جو توشہ خانہ کیس ہے اگر اس کے حوالے سے درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے اس کیس کے اندر بھی موقف اپنایا جا سکتا ہے اور عدالت سے یہی استدعا دہرائی جا سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، 2 رکنی بینچ ہے، وہ اس معاملے کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے۔ مگر اہم چیز یہ ہے کہ 184(3) کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب 3 رکنی بینچ کم از کم سنتا ہے یا پھر لارجر بینچ سنتا ہے۔ تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 ججز دستیاب ہی نہیں ہیں، صرف 2 ججز پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ بیٹھا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ۔ تو کیا جو درخواستیں 184(3) کے تحت دائر ہو رہی ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو پائیں گی؟ اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس روز جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے ساتھی ججز سے مشاورت کے بعد 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، گو کہ اس روز 3 ججز دستیاب تھے، جسٹس منصور علی شاہ واز ان اسلام آباد۔ اب جو رواں ہفتہ ہے اس میں 2 ججز ہیں، کیا پتہ کسی کو بلا لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ درخواست کیونکہ 184(3) کے تحت دائر نہیں ہوئی، یہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت دائر ہوئی ہے، اور گو کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کے متعلق ہے، لیکن 2 رکنی بینچ بھی اس درخواست کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، اور ابتدائی سماعت تو کم از کم ہو سکتی ہے، رپورٹس طلب کی جا سکتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم چیمبر کے اندر بھی آرڈر ہو سکتا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود پر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے لے کر چلتے ہیں، کیا آیا وہ اس درخواست کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ دوسری جانب جو توقعات ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں، بالخصوص جمعے کے روز جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت پر جو آبزرویشنز اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے آئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئی ہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہوپس ہیں وہ کافی ہائی ہو گئی ہیں۔ آئندہ عام انتخابات کو لے کر آپ کو معلوم ہے آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، گو کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک نہیں دی جا رہی، مگر جو ایک پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے۔ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اور اب اسکروٹنی کا عمل جاری ہے کل سے، اور آج بھی میں مختلف حلقوں میں گیا ہوں راولپنڈی کے، وہاں پر جو کئی آر اوز ہیں وہ اسکروٹنی کر رہے ہیں، کئی جو امیدواران ہیں وہ خود پیش ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے جو کوائف ہیں اس سے متعلق ان کو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، تعلق ان کا مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، مگر انفرادی طور پر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹس کے طور پر وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں اور انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ ان کو
کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں ان عام انتخابات سے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چکوال میں ایک گائے چوری کا مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کے ایک فریولیس قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مہم چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں اب تمام تر نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود پر ہیں، جسٹس اطہر من اللہ پر ہیں کہ کیا وہ اپنی خاموشی رکھیں گے یا اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ جو گزشتہ ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں، اس دوران جو انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں اس سے کافی زیادہ ہوپس آئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس دفعہ سپریم کورٹ، جب سب سے زیادہ ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو فیل ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، اگر وہ ٹیک اپ نہیں کرتی تو پھر سپریم کورٹ پر بھی تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ گو کہ ہر شخص کو حق ہے تنقید کرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی مستثنا نہیں ہے، مگر کئی دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تنقید کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اب کی بار اندازہ ہو جائے گا آج کل میں کہ آیا سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم معاملہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر آئی ہے، جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، آپ کو معلوم ہے 104 جو سویلینز ہیں وہ اس وقت بھی فوج کی حراست میں ہیں، اور اس پر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں اس 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اور جو مختلف سیکشنز تھے پاکستان آرمی ایکٹ کے ان کو الٹرا وائری یعنی آئین سے متصادم قرار دے دیا تھا، اور جو ٹرائل ہے سویلینز کا اس کو دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے کا کہا تھا، فوجی عدالتوں سے، یعنی عام جو سویلینز کی عدالتیں ہیں، فوجداری عدالتیں ہیں، وہاں پر ان کو منتقل کرنے کا کہا تھا۔ وہ فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے بعد کئی دن گزر کر چکے، 43 دن جب گزر چکے، 43 ڈیز جب گزر چکے، تو جو ایک پٹیشنر تھے فوجی عدالتوں والے کیس میں، سول سوسائٹی، آپ کو یاد ہوگا کراچی سے ایک درخواست آئی تھی، فیصل صدیقی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور اسی طرح جواد خواجہ صاحب سے سابق چیف جسٹس اعتزاز احسن صاحب سے سینئر قانون دان، عمران خان صاحب سے سابق وزیر اعظم، ان تمام کی درخواستوں پر وہ فیصلہ ہوا تھا۔ جو ون آف دا پٹیشنرز تھے سول سوسائٹی، انہوں نے جو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر ایک توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اور ہم نے آپ کے سامنے وہ رکھی بھی تھی، اس کے ساتھ شیئر بھی آپ کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹری دفاع کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے اس 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اور اس وقت تک جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی جو سویلینز ہیں، عام شہری ہیں، ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا تھا اور ان کو واپس منتقل نہیں کیا گیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے فیصلہ بھی صادر کر دیا تھا۔ تاہم اب ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رجسٹرار آفس نے آج اس درخواست کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے، اور اعتراض بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 13 دسمبر کو سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہی معطل کر دیا ہے۔ فیصلہ معطل ہونے پر اب سیکرٹری دفاع کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ سویلینز کا ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد ملزمان کی عام عدالتوں میں عدم منتقلی پر توہین عدالت کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت سول سوسائٹی کی جانب سے یہ درخواست دائر ہوئی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہماری سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو درخواست توہین عدالت کی سیکرٹری دفاع کے خلاف دائر کی تھی وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر کو سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے فیکٹس بالکل درست بیان کیے ہیں، ان کی بات بالکل درست ہے کہ 13 دسمبر کو جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں ایک 6 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا، اور عبوری طور پر ہی صحیح مگر اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ اور لیکن دلچسپ بات جو یہاں پر ہمارا رجسٹرار آفس جو ہے وہ بھول رہا ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی یہ 13 دسمبر کی سماعت سے کافی عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا جو اس وقت ایک ججمنٹ ان فیلڈ تھی 5 رکنی لارجر بینچ کی، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں سیکرٹری دفاع جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ مگر انٹرسٹنگلی ہمارے اسی رجسٹرار آفس نے جو آج اس درخواست پر اعتراض لگا کر واپس بھیج رہا ہے، اس نے اس درخواست کو جب
फौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल कलअदम करार देने का या गैर कानूनी करार देने का फैसला उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की, तो इस दरख्वास्त को साथ मुकर्रर ही नहीं किया। अगर उस रोज़ भी इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता तो शायद 1 या 2 जजेस ये सवाल ज़रूर पूछते कि क्या उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। आपको याद होगा मैंने उस रोज़ भी एक ट्वीट किया था, अपने वीडियो में भी ये बात की थी कि हैरान कुन तौर पर 6 रुकनी लार्जर बेंच में से किसी एक जज ने भी ये सवाल नहीं किया कि उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर क्या अमल दरामद हुआ है या नहीं। बहरहाल जिस एक फरीक ने करेज दिखाई, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया गया और ये कह दिया गया कि अब क्योंकि वो फैसला ही मुअत्तल हो चुका है तो अब क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो देखते हैं इस पर। अब हमारी जो सिविल सोसाइटी है, इन्होंने ऑब्वियसली एक चैम्बर अपील दायर करना है और ये फिर बताएंगे कि हमने तो दरख्वास्त पहले दायर की थी और आपने इसको एंटरटेन नहीं किया। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविल्स का ट्रायल है उसको हम बड़ा लाइट ले रहे थे, बड़ा सादा ले रहे थे, वो मगर इतना सादा है नहीं। हमने उन जजेस को भी यहाँ पर ऐसा फ़ैसला करते देखा है जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जस्टिस मुसर्रत अली बेशक उन्होंने अपना एक जो स्टांस है उसको बरकरार रखा है और वो 5 मेल जजेस में वाहिद एक छठी फीमेल जज थी जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखते हुए उस फैसले को सेट असाइड न करने का फ़ैसला किया है, जबकि दीगर जो 5 जजेस हैं उन्होंने उस फैसले को ही मुअत्तल कर दिया है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविल्स का ट्रायल है वो अब नामुमकिन नहीं है। अदालत ने इजाज़त तो दे दी है फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल की, मगर हतमी फ़ैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट का उन्हें भी हतमी फ़ैसला जारी करने या जजमेंट देने से रोका है। मगर बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि ये जो ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट की, सुप्रीम कोर्ट शायद इस ख्वाहिश को जल्द ही पूरा करने जा रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।